ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن ينظر بعضكم إلى بعض. محترم سامعین حضرات اور طلبہ علم، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس ٹاپک پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں، میں جس ٹاپک کو چنا ہوں، انتخاب کیا ہوں، وہ ہے قبر کی پہلی منزل اور دوسری منزل. آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی یعنی پاس ہو گئی تو بعد کی منزل اور بھی زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزل اور بھی زیادہ سخت ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریشے مبارک آنسو سے تر ہو جاتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جائے، جہنم کا تذکرہ کیا جائے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے. اس میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. وہ مردہ سے 3 سوالات کرتا ہے: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے، اگر نیک مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مبعوث کیا. لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو. چنانچہ جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشبو اور مہک آتی رہتی ہے. فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں کہ سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اسی طرح تو قیامت تک کے لیے آرام سے سو جا. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دو. فرشتے کہتے ہیں نہیں، بس تم سو جاؤ، یہاں آنے کے بعد واپس کا قانون نہیں ہے. لیکن فاسق و فاجر بدکار شخص ہر ایک سوال کا جواب میں یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا. لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو. چنانچہ جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جہنم کی گرم گرم ہوائیں آنے لگتی ہے اور ایک اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو قیامت تک ایک لوہے کے گڑ سے اس کے پٹائی کرتے رہتے ہیں. وہ مرد درد اور تکلیف کے مارے چیختا ہے اور چیخنے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سن سکتی ہے. قبر کی منزل کے بعد وہ آخرت کی دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا کے تمام انسان جمع ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوں گے.
سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. حشر کا میدان اس وقت قائم ہوگا جب قیامت آئے گی, اور قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا. دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی. اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اس کی آواز آہستہ آہستہ اتنے سخت اور اتنے خوفناک ہو جائے گی کہ سب آدمی اور جانور مر جائیں گے. کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. آسمان و زمین چاند سورج ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. ہر شے پر فنا طاری ہو جائے گی, اور ایک ذات وحدہ مالک راجہ السماوات کے سوا باقی نہ رہے گا. اذا السماء انفطرت, اور جب آسمان پھٹ جائے گی. واذا الكواكب انتثرت, اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت, اور جب سمندر چلے جائیں گے. واذا القبور بعثرت, اور جب قبر کے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے رکھا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے یوم تکون السماء کالمہل وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا, بس وہ اچانک اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے, یعنی دوڑ پڑیں گے. قبروں سے نکل نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے, لیکن ننگے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تو بڑی شرم آئے گی, سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. حضور نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضكم الى بعض, وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی. معاملہ اس سے کیا ہو سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں. صورت بہت نزدیک آ جائے گی. اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدخوش اور پریشان ہوں گے. پسینے میں شرابور ہوں گے, پسینے میں غرق ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا تو کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا تو کوئی منہ تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی پلائیں گے, اپنے نیک امتیوں کو حوض کوثر کے پانی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کی ہے. رحمت للعالمین کو حوض کوثر عطا کیا ہے. میدان حشر میں لائے جانے والے تین طریقے سے لائے جائیں گے. کچھ پیدل لائے جائیں گے, کچھ سوار اور کچھ منہ کے بل. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کیسے چلیں گے. حضور نے فرمایا جس ذات نے انہیں قدموں کے بل چلایا ہے وہی ذات انہیں منہ کے بل چلانے پر قادر ہے. میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کا عمل کا حساب ہو کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک کیے کتنے برے, کیا نیکی کی کیا برائی. نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور برائی کرنے والوں کو برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی, کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کے سامنے آ جائے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کے سامنے آ جائے گا. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بیوی اولاد سے بھاگے گا, دوست و دشمن بن جائیں گے, اپنے پرائے ہو جائیں گے, اور ایک دوسرے سے یوں ہی بھاگیں گے جیسے کبھی کی کوئی جان پہچان نہ ہو. جب حساب و کتاب ہوگا تو انسان جھوٹ بولے گا, اپنے برائیوں کو چھپائے گا, اپنے گناہوں کا انکار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا نام عمل پیش کر دیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے کرتوت تھے جو تم نے کیے اور ہمارے فرشتوں نے لکھے. اگر ان کا بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ زمین سے گواہی دی جائے گی. یومئذ تحدث اخبارها, اس روز زمین اپنے خبریں بیان کر دے گی. اگر زمین کی گواہی پر اگر وہ چپ نہ ہو تو اس کے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا, اور اس کی اعضاء سے گواہی لی جائے گی. حدیث میں ہے کہ گوشت گواہی دے گی, ہڈی گواہی دے گی, ہاتھ پر گواہی دے گی, یا ساری گواہی
یا ساری گواہیاں انسان کے خلاف ہوں گے. جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو, دوزخ کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ کرام نے دریافت کیا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی. حضور نے فرمایا مگر اس دنیا کی آگ سے بڑھ کر دوزخ کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے. یا دوزخ کی آگ کے عالم ہے اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے فرمایا کہ نہیں, ہم لوگوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جہنم کی تاہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا, اب یہ جہنم کی تاہ میں پہنچا ہے. جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھیں گے اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے. سورہ ملک میں ہے والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر. جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا اور اس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا, وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب ہے. جہنم میں اتنا ہی بدصورت اور سیاہ بنا ہوئے ہوں گے, وہ موت موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی. وہ رونا چاہیں گے مگر رونا سیکھنا پڑے گا کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے. وہ بھوک بھوک چلائیں گے مگر انہیں کھانے کے لیے کانٹے دے جائیں گے. لا اکلون من شجر من زقوم, درخت زقوم سے کھانا ہوگا, اس سے پیٹ بھرے گا نہ بھوک مٹے گا. میں یہی سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.